من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں اللہ کے گھر میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس پر مجھ کو بھی اور سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کو حضور پرنور رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین پر نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید و فرقان حمید میں جو کتاب ہدایت، کتاب نور ہے، روشن نور ہے، واضح نور ہے، جس کے نور کے مقابلے پر، روشنی کے مقابلے پر کوئی ظلم ٹھہر نہ سکے، اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کے لیے وہ نظام عطا فرمایا کہ جس پر چل کر عمل کرنے کے بعد امت دنیا کی بہترین زندگی گزار سکتی اور آخرت میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی رضا حاصل کر سکتی۔ اس کتاب ہدایت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا زندگی کا موڑ نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے امت مسلمہ کی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی نہ فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا خود یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے میں وہ 1450 سال سے
اس دعوے کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اس دعوے کو دنیا میں ہر صاحب فہم اور صاحب عقل نے اس کے اس دعوے کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں انسانوں کی زندگی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بہتر سے بہتر، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا نظام عطا فرمایا ہے۔ اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، اس لیے کہ یہ اتنا مکمل نظام ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس کے بعد قبر کی منزل اور قبر کے مرحلے تک، اور قبر کی منزل اور قبر کے مرحلے کے بعد حشر تک، اور حشر سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک پوری زندگی کا ایک نقشہ پیش کر دیتا ہے۔ پیدائش سے لے کر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ دنیا کا وہ بہترین نظام تخلیق کیا کہ پیدائش کے بعد جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نہلانے دھلانے کے بعد سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، اور الٹے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ بچے کے کانوں میں یہ اذان اگرچہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، اس لیے کہ بچہ اس اذان کو سن تو سکتا ہے مگر اس کے معنی نہیں جانتا۔ اس اذان کو سن تو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو جب آواز دی جاتی ہے تو وہ سنتا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اور دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارا ہمارا روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق ڈاکٹروں کی، دائیوں کی، نرسوں کی، زمانے بھر کے لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک آدھ کیس ایسا ہو، ورنہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سر کے بل پیدا ہوتا ہے، سر کے بل سے پیدا ہوتا ہے، الا یہ کہ جو بچہ آپریشن وغیرہ سے نکالا جائے تو وہ تو ایک ہنگامی صورتحال ہے، ورنہ بچے کی پیدائش سر کے بل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر بچہ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہوا فطری طور پر آ رہا ہے۔ آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے مشکاۃ شریف میں، ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر وہ بچہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ فطرت کا ترجمہ انگریزی زبان میں نیچر کرتے ہیں، اردو زبان میں فطرت کا ترجمہ ہوگا کہ قدرتی طور پر اللہ کی قدرت سے فطرت۔ مثلا قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ
فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، اللہ کی قدرت. تو وہ قدرت کاملہ، اس قدرت کاملہ نے فطر الناس علیہا، اسی قدرت کاملہ پر لوگوں کو پیدا فرمایا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ جس چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، جس انداز میں پیدا فرمانا چاہتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا. تو فطرت انسانی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطرت کل مولود یولد علی الفطرت. آگے حدیث شریف میں آتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مولود بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے، یعنی قدرت خداوندی کا مظہر بن کر بچہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ، تو والدین جو ہیں بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس پرورش کے نتیجے میں یہ بچہ یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، یحودانہ و ینصرانہ، یا وہ نصرانی بن جاتا ہے یا یہودی بن جاتا ہے یا مشرک بن جاتا، بھی بن جاتا ہے. مطلب یعنی والدین کی تربیت کے نتیجے میں، گھر کے ماحول کے نتیجے میں اس کی فطرت جو ہے اس کو پھر تبدیل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. ورنہ جو بھی مولود پیدا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے مطابق اس کی حکمت یہی ہے اور قدرت یہی ہے، فطرت یہی ہے، اس کی نیچر یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس اطاعت اور فرما برداری کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سر کے بل پیدا ہوتا ہے. سر کے بل پیدا ہونے کے بعد کانوں میں اذان دی جاتی ہے. تو وہ سنتا تو نہیں ہے، سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتا بھی نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی بظاہر کوئی زبان نہیں ہے، بظاہر کوئی زبان نہیں ہے، کوئی زبان نہیں. لیکن جب بچے میں بولنے کی استطاعت پیدا ہوتی ہے تو جیسا دیکھتا ہے بولتا ہوا ویسے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے. انگریز بچہ انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے، عربی بچہ عربی بولنا شروع کر دیتا ہے. اردو گھرانے میں اردو زبان میں پرورش پانے والا بچہ اردو بولنا شروع کر دیتا ہے. سندھی زبان جہاں بولی جاتی ہے تو وہ سندھی زبان بول کر سندھی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے. پنجابی زبان جہاں بولی جاتی ہے وہ پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہے. جاپانی زبان جہاں بولی جاتی ہے وہ جاپانی بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسی ماحول میں پھر وہ پرورش پاتا ہے اور اٹھتا ہے. سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور الٹے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے بچے کو کہ تم جس فطرت پر پیدا کیے گئے ہو وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دین و دنیا میں ازل سے ابد تک بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بچے کے کان میں اس لیے یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ روح عالم ارواح میں، عالم ارواح میں وہ اقرار کر چکا ہے، عالم ارواح میں وہ اقرار کر چکا ہے. عالم ارواح میں جو اقرار کیا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کا تذکرہ آتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام ارواح کو جمع کیا، تمام ارواح کو جمع کیا زمین پر آنے سے پہلے.
مثلا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو پیدائش ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی موانست کے لیے، ان کی دل جمعی کے لیے اللہ رب العالمین نے انہی کی پسلی سے بی بی اماں حوا کو پیدا فرما دیا. اب دو ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جائیے گا، باقی جنت ہے، سیر کرتے رہیے، آرام سے رہیے، بیوی آپ کو دے دی دل بستگی کے لیے، آپ ان کے ساتھ رہیے اور آرام سے جنت میں زندگی گزاریے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ زندگی شیطان کو نہیں بھائی، اور شیطان اور انسان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. شیطان جو ہے وہ جن کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ انسان ہے. انسان مٹی سے پیدا ہوا اور شیطان جن کے قبیلے سے ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے. دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. شیطان کی دشمنی انسان سے اس لیے ہو گئی کہ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تو دشمنی ہو گئی. ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کیا. شیطان پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت بی بی اماں حوا کے ذریعے سے کہا کہ شیطان اس کے درخت کے پاس جانے میں، اس کا پھل کھانے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی بھول جان بوجھ کر نہیں ہوئی. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فنسیا، حضرت آدم بھول گئے. ولم نجد لہ عزما، ان کا عزم نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بھول گئے اور بھول میں دانہ گندم کو کھا لیا. تو جیسے ہی دانہ گندم کھایا تو لباس جنت سب اتر گیا. اب حضرت آدم نے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا اور حضرت بی بی اماں حوا نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے. اب جو نسل پیدا ہوگی آپ سے، وہ نسل جو ہے اس نسل کو جنت میں نہیں پیدا ہونا چاہیے. چنانچہ آپ تشریف لے جائیں، جب یہ سب نسل پیدا ہو جائے تو جو انکاری ہیں، مجرم ہیں، وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو اقراری ہیں، مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے ساتھ پھر اب آپ جنت میں واپس تشریف لائیے، تاکہ جو کافر ہیں وہ الگ ہو جائیں آپ کی نسل سے دنیا میں جا کر. اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے اس وقت عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع کیا. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جمع کرنے کے بعد تمام روحوں کو فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الست بربکم قالوا بلا، بتاؤ بھائی سب ارواح سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اب یہ روح ہے، عالم ارواح ہے. قرآن مجید و فرقان حمید ذکر فرماتا ہے کہ اس عالم ارواح میں سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک. قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو تمام ارواح نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. روح نے اقرار کیا. وہی روح اب اس بچے میں ہے. جب وہ اذان سن رہا ہے تو اس کو اقرار عالم ارواح کا یاد دلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان بھی یاد دلائی جا رہی ہے، نماز بھی یاد دلائی جا رہی ہے. اور اذان میں اور اقامت میں جتنا فرق ہے بس اتنی ہی دیر کی زندگی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نماز جنازے میں نہ تو اذان ہے نہ اقامت ہے، لیکن نماز ہے. نماز جنازہ نماز ہے، میت کے لیے دعا ہے، نماز ہے باقاعدہ، لیکن اس میں اذان نہیں ہے اور اس میں اقامت نہیں ہے. اس لیے کہ بچے کو اذان دے کر اقامت دے کر یہ بتا دیا گیا کہ بس اب نماز کی دیر ہے اور اتنی ہی زندگی ہے، اس زندگی کو آپ کو گزارنا ہے. تو قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے اس نظام زندگی کو جو بچپن سے اللہ رب العالمین نے ان کو دیا،
وہ نظام زندگی بیان فرما دیا کہ پیدائش سے لے کر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کی وحدانیت کا اقرار یاد دلا دیا کہ تم نے عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا، اب زندگی دنیا کی شروع ہو رہی ہے اس اقرار کی پابندی کرنا، جو اقرار کر کے آئے ہو اس کی پابندی کرنا۔ اور اس پابندی کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید نے پورا ضابطۂ زندگی اور بندگی قرآن مجید و فرقان حمید کی شکل میں عطا فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ کی قرآن مجید و فرقان حمید اور اس کی رہنمائی پر قربان جائیے کہ ہر دور میں زندگی کے ہر موڑ پر یہ رہنمائی فرما رہا ہے۔ زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ جس طرح سے چاہیں گزار دیں؟ نہیں، جس طرح سے چاہیں گزار دیں؟ نہیں۔ اگر اسلام ایمان اگر پاس ہے اور اسلام دین ہے اور قرآن مجید و فرقان حمید کتاب ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنے والے سب سے پہلے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اس بات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ زندگی کے پورے جتنے بھی موڑ آتے ہیں ان پر قرآن سے اور قرآن کے لانے والے سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ پیدائش سے لے کر موت تک قرآن نے نظام زندگی دے دیا۔ موت کے بعد بھی انسان کو، مسلمان کو قرآن نہیں چھوڑتا۔ جب موت کے بعد بھی نہیں چھوڑتا، موت کے بعد بھی نہیں چھوڑتا، زندگی کے پہلے موڑ پر بھی نہیں چھوڑتا، تو بیچ میں کیسے چھوڑ دے گا؟ آپ نے اس پر غور فرمایا ہوگا کہ بھی پیدائش کے ہوتے ہی اسلام نے قبضہ کر لیا اس پہ، تم میرے ہو۔ پیدا ہوتے ہی اذان دے کر، اقامت کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا، یاد بھی دلا دیا اور کہا کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب میں جس طرح سے زندگی چاہوں گزاروں تو ناممکن ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں دین کا اس سے کیا تعلق ہے، میں جیسے چاہوں کھاؤں، جیسے چاہوں پیوں، جیسے چاہوں رہوں، نہیں، وہ تو پیدائش کے بعد سے ہی اسلام نے قبضہ کر لیا اور اسلام کا اقرار وہ عالم ارواح میں کر کے آیا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ تو رب اس دھرتی میں رہنے کے لیے، رب اس کائنات میں رہنے کے لیے ایک مکمل نظام زندگی قرآن مجید و فرقان حمید کی شکل میں دے رہا ہے کہ بھئی آؤ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، وہی کھاؤ گے اور وہی پیو گے جو میں کہتا ہوں، اور اسی طرح کھاؤ گے اور اسی طرح پیو گے اور اتنا ہی کرو گے جتنا میں کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب کاروبار کے سلسلے میں آدمی کا دل چاہتا ہے، پیسہ جب ہوتا ہے پاس تو دل چاہتا ہے کہ اس کا جتنا چاہے خرچ کر دوں۔